برطانوی میڈیا نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس میں بھارت کو بھی دعوت دی ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ بھارت اس دعوت کو قبول کرے گا یا نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ بورڈ آف پیس کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قائم کرنا ہے اور عبوری حکومت کی نگرانی بھی کرنا ہے۔ اب تک بورڈ آف پیس میں تقریباً 60 کے قریب ممالک نے دستخط کر دیے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کے غزہ پیس بورڈ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے سے مغربی ایشیا میں استحکام اور امریکی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بھارتی قیادت کو خدشہ ہے کہ کل کو ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ میں لا سکتا ہے، کیونکہ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسے دوسری جگہوں پر بھی پھیلا سکتے ہیں، ایسا ٹرمپ کا کہنا تھا۔ بھارت کے سابق سفیر اکبر الدین کا کہنا ہے کہ بھارت کو بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بورڈ اقوام متحدہ کی قرارداد 2803 سے متصادم ہے اور بورڈ میں شامل ہونے سے بھارت بورڈ کے فیصلوں کی توثیق کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سابق بھارتی سفیر رائے کا بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اسے غزہ کے باہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رنجیت رائے کا کہنا ہے کہ انڈیا کے مقدمے میں اضافہ ہوا ہے، چاہے انڈیا اسے قبول کرے یا رد کرے اس کا اثر پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے خطرات زیادہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدر ٹرمپ اس کے چیئرمین ہیں اور ان کے لین دین پر مبنی رویے سے انصاف کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، اور دوسری طرف اگر انڈیا اس میں شامل نہیں ہوتا تو بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ اس فیصلے سے مغربی ایشیا متاثر ہوگا۔ خارجہ امور کے ماہر اور تجزیہ کار سبرامنیم کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا اس میں شامل ہوتا ہے تو بہت سے خطرات ہیں، کیونکہ بورڈ آف پیس کے ارد گرد بہت سے سوالات ہیں۔ انڈیا جلد بازی میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے صدر ٹرمپ کی دعوت کو اپنے ملک کی اہمیت کے اعتراف سے تعبیر کیا ہے، اور دوسرے امریکی رد عمل کے خوف سے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ بھارتی میگزین دا ہندو بھی دوستو لکھتا ہے کہ بورڈ میں شامل ہونے کا پاکستان کا فیصلہ انڈیا کے لیے ایک انتباہی اشارہ ہے، خاص طور پر اگر صدر ٹرمپ نے تنازع کشمیر کو امن کے منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو بورڈ آف پیس اسے حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہندو میگزین مزید لکھتا ہے کہ ایک بار بورڈ میں شامل ہونے کے بعد انڈیا کے لیے انٹرنیشنل پیس میکنگ فورس میں اپنے فوجیوں کی تعیناتی پر اعتراض کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز بھی لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس ادارے کو ابتدا میں غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان امن معاہدے کی نگرانی کے لیے قائم کیا ہے، لیکن اب وہ اسے ایک ایسے ادارے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ کا مقابلہ کر سکے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک تشویش یہ بھی ہے کہ بورڈ آف پیس صرف ایک قطبی دنیا کو مضبوط کرے گا، یعنی ایک ایسا نظام جس پر امریکہ کا غلبہ ہو۔ دوسری طرف انڈیا ایک دنیا کی وکالت کرتا ہے جہاں اس کا اپنا موقف ہے، بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی ایک دم بن کر رہ جائے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جس طرح ہم سالگرہ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ویسے ہی جب کوئی نوجوان پہلی بار ووٹر بنے تو اسے پورے محلے، گاؤں یا شہر کو مل کر اسے مبارکباد دینا چاہیے اور مٹھائیاں بانٹنی چاہیے۔ اس سے ووٹنگ کے بارے میں بیداری بڑھے گی اور اس احساس کو تقویت ملے گی کہ ووٹر بننا کتنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا مزید کہنا تھا کہ AI، اسپیس، نیوکلیر انرجی، سیمی کنڈکٹرز، گرین ہائیڈروجن، بائیو ٹیکنالوجی، آپ جو بھی نام لیجئے، آپ کو اس شعبے میں کام کرنے والا ایک بھارتی سٹارٹ اپ ملے گا، چاہے دوستو عوام بھوکے ہی کیوں نہ مریں، البتہ سٹارٹ اپ ضرور ملے گا۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ 10 سال پہلے جنوری 2016 میں ہم نے ایک بڑے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تب ہم نے محسوس کیا کہ چاہے یہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ ملک اور نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ آج بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن چکا ہے۔